إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی، فرمابرداری، اطاعت ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نموذج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کر دے، رکنے کو کہے، تم اس چیز سے رک جاؤ۔ حاضرین گرامی، عنقریب 5 یا 6 دنوں کے بعد ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آج 25 ذوالحجہ ہے۔ قریباً 5 دنوں کے بعد ہم ماہ محرم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ماہ محرم کے آنے سے پہلے اس کی حرمت، اس کا احترام، یہ مہینہ کتنا مقدس ہے، اس مہینے میں کیا کیا جائے، مجھے اور آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اسی طریقے سے یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قبطیوں کے غیظ و غضب سے آزاد کیا تھا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں فرعون اور آل فرعون کو غرقاب کیا گیا تھا۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ صرف اس کا نام جان لینے ہی سے
اس کی عظمت اور اس کی شرافت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا شرف والا ہے، کتنا تعظیم والا مہینہ ہے۔ حاضرین گرامی، احمد بن علی الاصفہانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، انما سمی محرما لانہم یحرمون القتال فیہ، اس مہینے کا نام محرم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے احترام کے تحت دور جاہلیت میں بھی لوگ جنگ و جدال قتال کرنے سے رک جاتے تھے، قتال کرنے سے رک جاتے تھے۔ جہالت کے اندر بھی اس مہینے کا اتنا احترام تھا کہ یہ مہینہ آ جائے اور جنگ آن پڑی ہے تو جنگ کو روک دیا جاتا تھا، جنگ کو، جہاد کو، قتال کو، لڑائی جھگڑے کو روک دیا جاتا تھا۔ جاہلیت کا دور وہ دور تھا جس کے اندر لوٹ مار کرنا، لوگوں کے ساتھ غیظ و غضب سے پیش آنا، گری ہوئی جہالت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ جاہلیت کا معمول تھا۔ لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے آتے تھے، ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے ہوئے وہ لوگ اپنے لوٹ مار کے کام سے، چوری چکاری کے کام سے، ڈاکو گیری کے کام سے، لڑائی جھگڑے کے کام سے رک جایا کرتے تھے۔ ان مہینوں کا اتنا احترام ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں جب سے زمین و آسمان کو بنایا گیا تب سے ان مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے ہاں 12 ہی ہے، اور یہ اللہ کے پاس اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کے اندر ان مہینوں کا احترام بجا لانا ضروری ہے، ان مہینوں کی حرمت کو سمجھنا ضروری ہے، ان مہینوں کے تقدس اور مقدس ہونے کو جاننا ضروری ہے، اور ان مہینوں کے اندر ہر قسم کے غلط کام سے خود کو روکنا ضروری ہے۔ لڑائی جھگڑا، زبان سے گالی گلوچ، بد کلامی، یہ تمام چیزیں جو آدمی کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اگر انہی چیزوں کو وہ ان مہینوں میں کرے تو گویا وہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ الغرض صاف صاف مطلب یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی معصیت کے کام نہ کیے جائیں، تبھی ان مہینوں کی حرمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان مہینوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے، گناہوں کے کام اگر وہ بجا لاتے ہیں تو ہم ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، ان کے محترم ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے مقدس ہونے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر لوگوں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آدمی کا ہر چھوٹی چیز کے ساتھ گناہ کمانا کیا ہے؟ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ان مہینے کے اندر کیا جانے والا، گویا آدمی خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، لہذا ان چیزوں سے خود کو روک دینا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا، مہینہ سال جو ہے 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منها 4 حرم، اور یہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم الحرام، جس مہینے میں ہم عنقریب داخل ہونے والے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر الذي بین جمادی و شعبان،
جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، رجب و مضر، یہ 4 مہینے ہیں جن کی حرمت ہمیں بجا لانی ہے، جنہیں ہمیں محترم سمجھنا ہے، جنہیں ہمیں مقدس سمجھنا ہے، اور ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے اعمال بجا لانے ہیں، اور جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں ایسے اعمال سے ہمیں کوسوں دور رہنا ہے، تبھی ہم ان مہینوں کی حرمت کو بجا لائیں گے۔ اب ہم جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان، سب سے افضل روزے رمضان کے مہینے کے بعد اگر رکھے جائیں تو شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان کے بعد روزے رکھنا اگر کسی مہینے میں افضل ہے تو وہ اللہ کے اس مہینے محرم میں ہے۔ اس حدیث کے اندر محرم کی 2 بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے لیے سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ محرم مہینہ ہے، یہ پہلی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت شہر اللہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ان 4 مہینوں کو حرمت والا کہہ دیا گیا تو یہ مقدس ہو گئے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے محرم کو شہر اللہ قرار دیا، اللہ کا مہینہ قرار دیا، تو اس کی تعظیم، اس کی تقدیس اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو اپنی نام کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں ان کی عظمت کا کہنا، ان کی عظمت کا گمان ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کہا تو ساری زمینوں میں وہ زمین مبارک والی ہو گئی، ساری زمینوں میں وہ زمین عبادت اور تقدس کے لحاظ سے زیادہ ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو حبیب اللہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و تعظیم اور زیادہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اس کلیم اللہ کہنے کی وجہ سے اور زیادہ ہو گئی۔ اور ذرا نیچے آئیں تو اللہ نے کہا والتین والزیتون والفجر ولیال عشر۔ جب اللہ رب العالمین نے خالی ان چیزوں کی قسم کھائی تو ان چیزوں کا وزن زیادہ در زیادہ ہو گیا۔ جب اللہ نے اسے اپنے نام ہی کے ساتھ جوڑ لیا ہے، شہر اللہ کہا ہے، تو اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی، اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة اللیل، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے۔ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان شہر اللہ المحرم، اور سب سے بہترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے اس مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ محرم بڑا تقدس والا مہینہ ہے، لیکن افسوس در افسوس تاریخ کی چند تاریکیوں کی وجہ سے اسی حرمت والے مہینے کو، اسی مقدس مہینے کو ماتم والا مہینہ بنا دیا گیا، نوحہ والا مہینہ بنا دیا گیا، غم کھانے والا مہینہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اس مہینے کے اندر بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی حرمت کو،
اس مہینے کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ لوگ جاتے ہیں چار مینار کے پاس، جب یہ ہجوم جمع ہوتا ہے 10 محرم کو، تو لوگ جا کر وہاں پر اسے نمائش بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے اگر کوئی کچھ برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِ، تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اس برے کام کو، اس گندے کام کو، اس گناہ کے کام کو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کیا ہے؟ کمزور درجہ ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب جس کے اندر ایمان بچا ہی نہیں ہے، وہی لوگ جا کر ان شیعوں کی، ان رافضیوں کی اس مہینے کے حرمت کو پامال کرنے کی نمائش کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے تو اس قسم کی خرافات سے، اس قسم کی بدعات سے خود کو دور رکھیں، خود کو دور رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور جو کام اس مہینے میں کرنے کے لیے دیے گئے ہیں ان کاموں کو کریں۔ جیسے ہی ہمارے پاس یہ جنوری وغیرہ آتا ہے تو ہم ہر سال کا حساب نکالنے لگ جاتے ہیں، اس سال کی شروعات کے بارے میں کس طریقے سے لاہے عمل بنانا ہے، اس چیز کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، تو اس میں بھی آپ کمر بستہ ہو جائیں، اللہ کو سال بھر میں کیسے کیسے راضی کرنا ہے اس چیز پر اپنے آپ کو باندھ لیں، لاہے عمل بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی اس سال کے بعد ہے یا نہیں پتہ نہیں، آدمی کی موت کا تو میں اور آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، ابھی 2 گھنٹے پہلے تھے اور 2 گھنٹے پہلے بعد نہیں ہیں۔ تو لہذا جو بھی وقت، جتنا بھی وقت ملتا ہے، جس قدر بھی وقت ملتا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ آنے والا ہے، اس پہلے مہینے سے ہی خود کو مضبوط کر لے، مستحکم کر لے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان اعمال کو بجا لانا ہے۔ یہ سال بھر اللہ کی رضامندی اور رضا جوئی میں گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے تلاش کرنے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے ذریعے تلاش کرنے ہیں، اور اپنے لیے اسی زندگی میں موت کے بعد جنت کی راہ کو آسان کرنا ہے۔ اس کام میں لگ جائیں، اس کام میں لگ جائیں۔ پچھلے مہینے، پچھلے سال جو کچھ بھی ہم سے کمیاں باقی تھی، وہ اس سال میں بھرپور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر آدمی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو حدیث نبوی کے اندر آتا ہے کہ اسے خالی ارادے پر اجر مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے صرف ارادے پر اجر مل جاتا ہے۔ تو آپ سال بھر کا اگر اس مہینے کے آنے پر ارادہ کر لے کہ اللہ کی عبادت کیسے کیسے کرنی ہے، اللہ کو کن کن انداز میں راضی کرنا ہے، تو اس پر بھی کیا ہے، آپ کو اجر و ثواب سے نواز دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں یوم عاشوراء بھی آتا ہے، یعنی ماہ محرم کا 10واں دن۔ یوم عاشوراء کی فضیلت میں اگرچہ عوام کل انعام میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن صحیح روایات کے اندر اس دن کو یوم صالح، یوم عاشوراء کو ایک نیک دن قرار دیا گیا۔ اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی۔ محرم کے اندر
بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور محرم کے 10ویں دن انہیں نجات ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، لوگوں کو دیکھا کہ عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ رب العالمین نے آزادی دلائی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق منکم، میں اس روزے کا رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں تم لوگوں سے میں اس روزے کو رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے صحابہ کو بھی کہا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ ایک بات پیش کی گئی کہ وہ تو یہودی ہیں، ہمیں تو ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرنی ہے، تو اس معاملے میں کیسے مخالفت کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال جیوں گا تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں محرم کے 90 دن کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے کیا ہے، میں ان یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ کو رکھتے ہوئے ثواب کمانا اور یہودیوں سے کس طریقے سے مخالفت کی جائے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ اب مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو بجا لاتے ہیں۔ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے یہود بھی یوم عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اسے عید کی طرح تصور کرتے تھے، لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے بعض قبائل اس مہینے کو ماتم کا مہینہ، نوحے کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور قسم قسم کی بدعات اس مہینے کے اندر جاری ہوتی ہیں۔ روک روک کر گاڑیوں پر کیا ہے شربتیں پلائی جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 اور 10 محرم کو آپ روزے کے ساتھ گزاریے، آپ کا رب اسی سے راضی ہو جائے گا۔ اور اسی دن دور جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا غلاف چڑھایا جاتا تھا، یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور قریش بھی دور جاہلیت میں کیا ہے، ماہ محرم کے یوم عاشورہ کے روزے کی پابندی کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے صیام یوم عاشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ انی احتسب علی اللہ، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہ کو معاف فرما دیں۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یوم عاشورہ کی لوگوں کے درمیان اکثر روزے کو لے کر 2 حالتیں ہو جاتی ہیں، کوئی 9-10 کہتا ہے، کوئی 10-11 کہتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اصومن التاسع، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو اسی کو لے کر چلا جائے، یہی زیادہ بہتر اور سنت کے سب سے زیادہ قریب راہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے یوم تاسع یعنی 90 اور 10ویں دن کا روزہ رکھا جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس مہینے کی حرمت بجا لانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر. قوموا إلى سبيل